دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین پر 100 بلین سے بھی زیادہ مختلف قسم کی بلڈنگیں موجود ہیں جن کو مختلف کاریگروں نے مختلف ڈیزائنوں میں بنایا ہے اور ان کی سجاوٹ بناوٹ مختلف طریقے سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہماری زمین پر دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کون سی ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے۔ اس عمارت کو بنانے کے لیے کتنے مزدور اور کتنے دن لگے تھے۔ حیرت انگیز اور چونکا دینے والی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج خلیفہ۔ سابق نام برج دبئی متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں واقع دنیا کی بلند ترین عمارت ہے جس کی تکمیل 4 جنوری 2010 کو مکمل ہوئی۔ یہ انسان کی تعمیر کردہ تاریخ کی بلند ترین عمارت ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر کا آغاز 21 ستمبر 2004 کو برج دبئی کے نام سے ہوا۔ اس عمارت کی افتتاح کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ برج خلیفہ کی کل بلندی 828 میٹر ہے جبکہ اس کی کل منزلیں 162 ہیں۔ اس طرح یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں والی عمارت بھی ہے۔ عمارت نے 21 جولائی 2007 کو 141 منزلیں مکمل ہونے پر جب 1680 فٹ کی بلندی کو چھوا تو اس وقت کی دنیا کی سب سے بلند عمارت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئی۔ اسی طرح برج خلیفہ نے فروری 2007 میں شکاگو کے سیئرز ٹاور کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی نصب کی گئی ہے جو 18 میٹر فی سیکنڈ یعنی 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ پورے عمارتی منصوبے میں 30,000 رہائشی مکانات، 9 ہوٹل، 6 ایکڑ باغات، 19 رہائشی ٹاورز اور برج خلیفہ جھیل شامل ہے۔ اس کی تعمیر پر $8 ارب کی لاگت آئی۔ تکمیل کے بعد ٹاور 20 ملین مربع میٹر کے رقبے پر پھیل گیا۔ اس کے علاوہ برج خلیفہ ٹاور میں دنیا کی بلند ترین مسجد بھی واقع ہے جو 158ویں منزل پر موجود ہے۔ اس سے قبل دنیا کی بلند ترین مسجد ریاض سعودی عرب کے برج المکہ میں واقع تھی۔ برج خلیفہ کی تعمیر سے مشرقی وسطی نے ایک مرتبہ پھر دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کر لیا ہے جو 3000 سال تک اہرام مصر کی صورت میں اس خطے کو حاصل تھا۔ متحدہ عرب امارات کے عالمی تجارتی مرکز دبئی میں واقع برج خلیفہ میں 18 مقامات پر الگ الگ خوشبوؤں کے احساس کے لیے عطریات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جو آنے والوں کو ایک منفرد اور خوشگوار احساس دلاتا ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران دنیا کی بڑی اور اونچی کرینوں کا استعمال کیا گیا۔ ایک کرین کا وزن 25 ٹن سے زیادہ تھا۔ برج خلیفہ کرۂ ارض پر عمودی شکل کا سب سے بڑا شہر ہے جس میں بیک وقت 10,000 افراد موجود رہتے ہیں۔ اس برج میں دنیا کی تیز ترین لفٹ نصب ہے جو یہاں مقیم اور سیر کے لیے آنے والے شائقین کو 10 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بلندی پر لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ برج خلیفہ کی جن معلومات کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے ان میں سے 123ویں منزل پر بنی لائبریری بھی شامل ہے۔ ٹاور کی چوٹی پر نصب ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے لیے انتباہی لائٹ 1 منٹ میں 40 مرتبہ ٹمٹماتی ہے۔ برج خلیفہ کی زیر زمین منزل اور آخری منزل کے درجہ حرارت میں 7 درجے سینٹی گریڈ کا فرق ہے۔ آخری منزل میں درجہ حرارت 7 درجے سینٹی گریڈ کم ہے۔ ٹاور کی تعمیر میں استعمال ہونے والے ایلومینیم کا وزن دنیا کے سب سے بڑے A385 طیاروں کے برابر ہے۔ برج خلیفہ کی تمام کھڑکیوں کی صفائی کے لیے 120 دن درکار ہوتے ہیں۔ 2014 میں عمودی شکل میں ملبوسات فیشن شو اسی ٹاور میں منعقد کیا گیا۔ برج خلیفہ سے غروب آفتاب کا منظر ایک دن میں 2 بار دیکھا جا سکتا ہے۔ غروب آفتاب کا پہلا منظر برج خلیفہ کی پہلی منزل سے اور دوسرا منظر اس کی آخری منزل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت ہونے کا عالمی ریکارڈ رکھنے کے علاوہ برج خلیفہ کے پاس 6 دیگر عالمی ریکارڈ ہیں۔ برج خلیفہ دنیا کا سب سے اونچا فری اسٹینڈنگ ڈھانچہ بھی ہے۔ برج خلیفہ کے سب سے زیادہ دل کو اڑا دینے والے حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے مواد کا وزن کتنا ہے۔ چیزوں کو تناظر میں رکھنے کے لیے کنکریٹ کا وزن 1,00,000 ہاتھوں کے برابر ہے۔ برج خلیفہ پر استعمال ہونے والے ایلومینیم کا کل وزن 5 A380 طیاروں کے برابر ہے۔ برج خلیفہ کے دلچسپ حقائق جن کی آپ واقعی تعریف کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں چیزوں کی پائیداری اور وسائل کا
دوبارہ استعمال کرنا۔ ہر سال 15 ملین گیلن پانی پائیدار طریقے سے جمع ہوتا ہے۔ پانی کو آبپاشی کے لیے پودوں کو پانی دینے اور کولنگ سسٹم کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عمارت میں سب سے طویل واحد چلنے والی لفٹ ہے جو 140 منزلوں پر مشتمل ہے۔ برج خلیفہ میں لفٹ کی رفتار 10 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لفٹوں کو دنیا کی تیز ترین لفٹوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ برج خلیفہ کی کافی مشہور معلومات یہ ہے کہ تعمیر کے عروج پر 12,000 مزدور روزانہ عمارت پر کام کرتے تھے۔ برج خلیفہ 828 میٹر سے زیادہ بلند ہے جو اسے دنیا کی بلند ترین عمارات بناتا ہے۔ یہ ایفل ٹاور سے بھی 3 گنا اونچا ہے اور NYC میں موجود امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے 2 گنا بلند ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا سب سے اونچا فری اسٹینڈنگ ڈھانچہ بھی ہے۔ یہ ریکارڈ پہلے CN ٹاور کے پاس تھا۔ 160 منزلوں کے ساتھ برج خلیفہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ کو اونچائیاں پسند ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کو برج خلیفہ میں 385 میٹر پر بلند ترین رہائشی اپارٹمنٹ مل سکتا ہے۔ یہاں حسین منظر کے ساتھ ساتھ کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ برج خلیفہ میں دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں آپ 441 میٹر کی بلندی سے شہر کی اسکائی لائن کو دیکھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہوئے پورے راستے پر چڑھنا نہیں چاہیں گے تو ٹھیک ہے، خوش قسمتی سے برج خلیفہ کے پاس دنیا کی سب سے اونچی لفٹ بھی ہے جو ایک بار میں 504 میٹر چڑھتی ہے اور 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر بھی کرتی ہے۔ آئیے برج خلیفہ کے دورہ کرنے کی اصل وجہ کی طرف آتے ہیں۔ سطح 148 پر دنیا کا سب سے اونچا آؤٹ ڈور آبزرویشن ڈیک جہاں آپ 555 میٹر کی بلندی سے دبئی کی اونچائی کے حساب سے مزید تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے کہ عمارت کی سب سے اونچی چڑھائی پر جاتے ہیں۔ دبئی کی اس میگا فلک بوس عمارت پر ایلین رابرٹ عرف فرانسیسی اسپائڈر مین صرف 6 گھنٹے میں اس چوٹی تک پہنچ گیا۔ اس نے بغیر کسی کی مدد کے تنہا چڑھائی کی۔ عمارت سے سب سے اونچی چھلانگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ صرف دنیا کی سب سے اونچی عمارت پر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ 21 اپریل 2014 کو فرانسیسی جمپرز فریڈ فوگن اور وینس ریفیٹ نے انجام دیا۔ انہوں نے برج خلیفہ کی انتہائی چوٹی سے 828 میٹر کی چھلانگ لگائی۔ جیسا کہ برج خلیفہ 828 میٹر سے زیادہ بلند ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کی بلند ترین عمارت بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا عمارت یہ ایفل ٹاور سے 3 گنا اونچی بھی ہے، اور ہاں یہ NYC میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی 2 گنا بلند ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا سب سے اونچا فری اسٹینڈنگ ڈھانچہ بھی ہے۔ یہ ریکارڈ پہلے CN ٹاور کے پاس تھا۔ 160 منزلوں کے ساتھ برج خلیفہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کا ریکارڈ بنا چکا ہے۔ یہاں تعمیر کے دوران حیرت انگیز طور پر بہت کم اموات ہوئیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق صرف 1 تھی جبکہ دیگر 4 بتاتے ہیں تعمیر کے دوران مضبوط اسٹیل کی سلاخیں استعمال کی گئی۔ خلیفہ کا بیرونی حصہ 26,000 شیشے کے پینل سے ڈھکا ہوا ہے اور سبھی کو ہاتھ سے کاٹا گیا ہے۔ تعمیر کے دوران پائیداری انتہائی اہم تھی اور روزانہ 1,40,000 لیٹر پانی کو گرم کرنے کے لیے شمسی پینل نصب کیے گئے تھے۔ برج خلیفہ کی شکل روایتی اسلامی فن تعمیر اور اسپائڈر للی سے متاثر ہے جو ایک صحرائی پھول ہے جو پورے متحدہ عرب امارات میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اوپر سے فلک بوس عمارت کو دیکھیں تو آپ کو مماثلت نظر آئے گی۔ آرٹ سے محبت کرنے والوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ عمارت خصوصی طور پر آرٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی ہے۔